بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا مزاج بدل سکتے ہیں۔ اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ بعض افراد اپنے خاص مزاج کو جس پر وہ پروان چڑھتے ہیں، جس کے حوالے سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور بنتا ہے، اپنی ذات کا ایک ایسا لازم سمجھتے ہیں جسے علیحدہ یا تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس قسم کے افراد اپنی فطرت کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح جیسے وہ اپنی جسمانی ساخت اور پیدائشی رنگ کو جنہیں تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، بس تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈالنے پر قادر ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے طبیعت کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو تبدیل کرنا۔ ہمارا مزاج بہہ پڑے دودھ کی مانند نہیں ہے کہ اسے اکٹھا کر لانا محال ہو۔ طبیعت کی زمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، طبیعت کی رسی ہمارے ہاتھ میں، اور ہم چند مخصوص طریقے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کی عادتیں بلکہ ان کے دماغ کے ایک دوسرے رخ تک ڈال سکتے ہیں۔ ابن حزم نے اپنی مشہور کتاب میں ایک مشہور تاجر کا واقعہ نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اندلیس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابن حزم اپنی ایک مشہور کتاب میں اندلیس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندلیس میں ایک تاجر اپنے کاروبار اور ہوشیاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک دفعہ اس میں اور 4 تاجروں میں مقابلہ ٹھن گیا۔ انہوں نے مارے اسد کے گٹھ جوڑ کر لیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے نقصان پہنچانا ہے اور اسے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صبح وہ تاجر سفید لباس پہنے اور سفید امامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرم جوشی سے اسے سلام کیا، پھر امامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیسا خوش نما ہے یہ پیلا امامہ۔ وہ بولا، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ سفید امامہ ہے۔ اس نے جواب دیا، ہے تو پیلا پر ہے خوبصورت۔ تاجر نے پرواہ نہ کی، اسے چھوڑا اور آگے چلا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا۔ اس نے بھی سلام کیا اور امامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، جناب آج آپ بہت پیارے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لباس بھی اعلیٰ اور یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تاجر بولا، بھائی یہ سفید امامہ ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب سبز ہے۔ اس نے کہا، نہیں یار سفید ہے۔ تاجر نے کہا، اب میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ تاجر راستے میں اپنے آپ سے باتیں کرتا چلا، بار بار یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ امامہ سفید ہے، پر یہ نیلا پیلا سبز کیوں بول رہے ہیں۔ اتنے میں دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا، بھائی واہ، آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ یہ تمہارا نیلا امامہ تو سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو غور سے دیکھا، پھر آنکھیں ملی اور کہا، بھائی میرا امامہ سفید ہے۔ وہ بولا، ارے نہیں نیلا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا۔ تاجر چیختا رہا کہ میرا امامہ سفید ہے، بھائی سفید ہے۔ پھر اس نے امامہ اتارا، الٹ کر اچھی طرح دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ امامہ سفید ہے تو دوبارہ پہن لیا۔ وہ دکان میں بیٹھا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں چوتھا تاجر آخری پتا پھینکنے دکان میں داخل ہوا اور بولا،
بھائی جان ماشاء اللہ، یہ سرخ امامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تاجر پوری قوت سے چلانے لگا، میرا امامہ نیلا ہے۔ اس نے کہا، ارے نہیں بھائی جان، یہ تو سرخ ہے۔ تاجر حیران ہو گیا، کہنے لگا، نہیں سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں نیلا ہے، سیاہ ہے۔ پھر ہنسا، پھر چیخنے لگا، پھر رونے لگا اور کھڑا ہو کر اچھلا۔ اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن حزم کا کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا کہ وہ اندلیس کی سڑکوں پر مارا پھرتا اور بچوں سے کنکریاں مارا کرتے تھے۔ ملاحظہ کیجیے کہ کیسے ان لوگوں نے عام ہولیوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے کاموں کو انجام دہی سے روک دیا، بلکہ اس کا دماغ الٹا کر پاگل بنا دیا۔ پھر ہمارے لیے کیا مشکل کہ ہم پڑھی لکھی اور قرآن و حدیث کی نور سے روشن مہارتوں کو عمل میں لا کر کامیاب زندگی گزارنے کی صحیح نہ کریں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت بہم پہنچائیں اور پھر انہیں اپنا کر سعادت مندی سے بہروبر ہوں۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا، تو میں جواباً کہوں گا کہ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں یہ طریقے نہیں جانتا، تو میں کہوں گا کہ یہ طریقے سیکھ لیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی؟ علم سیکھنے سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔